بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے، ایسی کی تیسی، دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی، دیکھ لیں گے یار، اللہ ہے نا، اللہ بھی تو کچھ کرے گا، سارا خود ہی کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام، تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار، صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے، ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے، آپ بھی جا کے مانگو، اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ، تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہمارے باپ شہید ہو گئے، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو۔ لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے، ان کو نبی نے نہیں دیے۔ جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے، یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں، میرے بھائی بھی شہید۔ یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں، اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے، من یستعفف یعفہ اللہ، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ مت مانگو، صاف منع نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تم تو اونچے خاندان کے ہو، تمہارے اندر توکل ہے۔ دیکھو کیا نبوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے، اصول ضابطہ بیان کر دیا، اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا۔ مانگ بھی کس سے رہے؟ نبی سے بھائی، لیکن ہے تو مخلوق نا، تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے، بھائی کس سے مانگو۔ اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ۔ میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا، یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب، ہم کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا، صبر کرو اللہ پلائے گا، تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو دے رہے ہو، قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے، فاقے پڑ رہے ہیں، میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، کوئی بچا نہیں ہے، اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا۔ لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار، قربانیاں دے کے یہ حوصلہ، اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے، اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا، قیامت گزرے گی۔ لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو، استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا، الفاظ بھی دیکھو، پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں۔ پاک دامن کا مطلب کیا؟ بھائی ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا؟ داغدار، ساری زندگی کے لیے اب ہے اس دن تو مانگ رہا تھا نا۔ اتنی بڑی عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے پیسے دے دو، بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بندو، اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے۔ یار میں بتاتا ہوں واقعہ، ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے، آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھاؤ اسکول میں، اسکول میں نہیں پڑھاؤ۔ کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا۔ میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا، ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے۔ میں نے کہا بھائی
کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو, مر رہا ہو بندہ, یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے, ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا, میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی, جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے, اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ, بھیکاری بن کے زندگی گزار, اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا, اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہنے وسیم کے پیسوں سے ہے, یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں, ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو, مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی, ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا, جیسے آپ ہوٹل میں گئے, جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار, کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی ہے, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے ایک تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000 اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, یہ ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی بھی اس نے. پتا بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو, وہ کہہ رہے نہیں مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا, یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4,000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے
اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے. ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت, آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, UK کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو, بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے نا. میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے, کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت,
آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی. عمل صاف کرو. خوراک کی صفائی. خوراک کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے آپ کی. پھر خوراک کی صفائی میں, پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے. یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو, عقیدہ رکھو, آپ کا ہیڈیک ہے. ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے, جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل, اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے. وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کی کمپنی کو نقصان ہوگا, آپ کی کنٹری کو نقصان ہوگا. تو جتنا ان کی ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو. جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ آپ, یہ آپ کا ہیڈیک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جا کے. جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنیں نا. عقیدے کی صفائی کیا ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا, پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے ایک ابو ہیں, قطب الدین ان کا نام ہے. میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے قطب الدین پہ آ گیا ہوں, جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پہ. قطب الدین ان کا, کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹیو ستار بھائی نکلے ہیں. ابا آپ کے, ان کا نام کیا ہے؟ سبکتگین. اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہو ہی نہیں. سبکتگین صاحب ہیں. ان ابا نے آپ کی خدمت کی, آپ کو پڑھایا لکھایا, ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے, تعارف کرواتے. یہ میرا نادرہ میں بھی نام انہی کا ڈلا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے دلائل کی دنیا میں یہ ابا ہیں. سبکتگین صاحب اس کے ابا ہیں. ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا, ابا میں ابھی تک کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں. اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو, اود کی خوشبوؤں میں نہایا ہوا ہو, آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے, گندا ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں دو گی, غیرت لیس آدمی ہے, نفرت ہوگی. کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولو گے وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے, چمار تیرے سے اچھا ہے. آپ کے 2 بیٹے تھے نا, ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے. آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی؟ اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے, آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے, تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے, یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے. دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز. دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے. اصل نجاست کیا ہے؟ برائی, وہ اصل نجاست ہے. سلیم الطبع انسان, وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو, اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے؟ یا محبت ہوتی ہے؟ نفرت ہوتی ہے نا. ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی. بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی, نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ایک نارمل آدمی کو ہمیشہ گندگی اور اسمیل بدبو سے کیا ہوگی؟ نفرت. تو یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت پہ قائم ہے اسے برائی سے محبت نہیں ہوتی, برائی سے نفرت. اور برے آدمی سے بھی نفرت, برے آدمی سے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. جب پتہ چلے گا نا یہ آدمی ایسا ہے, چور ہے, تو ایک انسان کی طبیعت اس کی طرف سے کھنچتی ہے. دیکھو جب ہم کسی کی تعریفیں سنتے ہیں, یار یہ ایماندار آدمی ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ایک دم جذبات آتے ہیں نا اس کی طرف, طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں بھی جا کے حضرت جی سے کہ ہاتھ چوموں, حضرت جی سے گلے ملوں, اتنے اچھے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, چاہے گورا ہو, کافر ہو, مسلم ہو, سب کی نیچر ہے یہ. تو اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے. برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی کیا ہے؟ ایک گندگی ہے, میل ہے, مانوی لحاظ سے میل ہے. یہ نظر نہیں آتا, محسوس ہوتا ہے. تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا بولو حکم دیا. لیکن دنیا میں اس نجاست پر نہ بیانات ہوتے ہیں, نہ اس نجاست سے اس دنیا میں انسانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہیں, نجس. فلا یقربوا المسجد الحرام, ان کو مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے مت دو. یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں, اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے. دیکھو آپ کسی شخص کے پاس گئے عزت کی وجہ سے نا کہ یار یہ سنا ہے محلے کا دادا ہے, یہ محلے کا دادا ہے, اور یہ آپ دادے وادے کو چھوڑو,
ونس اپون اے ٹائم دادے ہوا کرتے تھے, آج کل وہ دادے رینجرز نے مارکیٹ سے شارٹ کر دیے الحمدللہ. تو یہ آئی جی ہے پنجاب کا, سندھ کا یا فلاں کا, پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہے یہ صوبے کا. آپ گئے اس کے پاس, ایک انسان کی نیچر ہے کہ جو قابل عزت ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو, عظمت ہوتی ہے باہر. ایک اس کی طرف لگاؤ. آپ کسی بھی مشہور آدمی کو دیکھیں گے, چاہے وہ ایکٹر ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ چور ہی کیوں نہ ہو, انسان کا دل چاہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں جا کے. یہ مشہور آدمی کو دیکھ کے انسان کی یہ نیچر ہے, تھوڑی سی کھلپلی دل میں مچتی ہے اس کے, کیونکہ اس کی عزت ہوتی ہے نا معاشرے میں. تو لوگ کہتے ہیں یار میں عزت دار آدمی سے ملا, یا میں اس کے پاس بیٹھ کے سیلفی. یہ انسان کی نیچر ہے. میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد, تو وہ مشہور ایکٹر ہیں جاوید شیخ اور عابدہ پروین, نام سنا ہوگا, سب نہیں سنا ہوا ہے, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. تو میں بھی اس جہاز میں, اور محترمہ عابدہ پروین صاحبہ بھی, اور جاوید شیخ صاحب بھی اسی جہاز میں. ہم جب نیچے اترے تو تینوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں. میں نے کہا ایک طرف مولانا صاحب کے ساتھ بھی سیلفی ہو رہی ہے, گلوکاروں کے ساتھ بھی سیلفی چل رہی ہے, اور اداکاروں کے ساتھ بھی چل رہی ہے. پبلک کا کھوپڑی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار تم, ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ لے رہے ہوں گے, وہاں نہیں لے رہے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ادھر سیلفی لے رہے ہوں گے, مجھے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے. لیکن کچھ تینوں کے ساتھ ہی لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو تینوں کے ساتھ لے رہے ہیں, ان کو مذہب سے نہیں, ان کو کہتے ہیں کوئی بھی مشہور آدمی کے ساتھ ہماری سیلفی تو ہم دکھائیں گے. بھائی مین, جب کوئی شو مارے گا نا کہ وہ عابدہ پروین ایسے گاتی تھی, آپ کہیں یہی نا, یہ دیکھو اس کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں, کیا ہے اس کی کیا اوقات ہے, جب چاہو سیلفی بنا کے کھڑے تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے سیلفی کا ایک بڑا مقصد, محبت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اب آپ گئے کسی عزت دار آدمی کے پاس, اس کی عظمت آپ کے دل میں, آپ گئے, سر آئی جی ہے جی, آپ بیٹھ گئے, آپ اس کے پاس جائیں. آئی جی کو آپ نے دیکھا پروٹوکول سے نکلتا ہے, دائیں بائیں گاڑیاں, بڑی عزت. لیکن آپ نے کسی آئی جی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کے پاس جا رہا ہے جو گٹر میں گھسا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھنگی میری نظر میں قابل توہین نہیں ہے, تو آخرت میں اعمال سے پتہ چلے گا کون جنتی کون جہنمی. لیکن مثال کے لیے تو مثالیں تو اسی دنیا کی سمجھائی جائیں گی نا. تو آپ نے دیکھا بجائے پروٹوکول کے کہ دائیں بائیں گاڑیاں ہوتی اس کے اور سلوٹ ہوتے, یہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کو نکالا اس نے اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہے ایسے کر کے, سمجھ رہے ہیں, اور اس سے کہہ رہے کہ سر آپ پلیز میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ میرا یہ کام, مجھ پر کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, آپ پلیز اس ایف آئی آر سے مجھے بچا لیں. آپ کی نظر میں اس واقعے کے بعد اس آئی جی کی کوئی ویلیو رہے گی؟ یار یہ تو ہم سے بھی گرا پڑا ہے یار, جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے, جس سے ہم اپنے گٹر صاف کرواتے ہیں, یہ تو اس کے پاس درخواست لے کے گیا ہوا ہے. اس واقعے کے بعد آپ اس کے ساتھ کبھی سیلفی بنوانا پسند نہیں کرو گے. انسان کی جو ویلیو ہے نا اس کائنات میں, اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام ہر انسان آئی جی ہے, چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہو, وہ جانوروں سے کروڑا گنا افضل ہے. اب انسان وہ مقام جو خدا کو دینا چاہیے تھا, وہ مقام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو دینا شروع کر دے, وہ مقام قبروں میں مردوں کو دینا شروع کر دے, قبر کو دینا شروع کر دے, تو خدا کی قسم اس نے اپنا مقام اس آئی جی جو بھنگی کے سامنے جھکا ہوا تھا, اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا, اس سے بھی زیادہ اپنا مقام گرا دیا اس نے, کہ تو اشرف المخلوقات ہو کے خدا, اس نے تو بھنگی کو خدا نہیں بنایا تھا, یہ تو اس کو اس بھنگی سے بھی زیادہ اونچا مقام دے رہا ہے, جس کی حیثیت بھنگی سے بھی کم ہے. کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی جناب بتوں کی عبادت کر رہا ہے. یہ بت بھنگیوں سے بھی کم درجے کے ہیں, اس لیے کہ وہ تو پھر بھی انسان ہے نا. آپ اشرف المخلوقات ہو کے, جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے, آپ اتنی عزت دار ہو کے آپ جھک کس کے سامنے رہے ہو, اس سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ میری بگڑی بنا دو, میری شادی کرا دو, میرے روزگار دلا دو, مجھے اولاد نہیں ہو رہی, میری اولاد دے دو. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ پلید لوگ ہیں, صحیح ہے نا, گندے ہیں. ان کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو اور ڈیٹول سے نہانے کو مت دیکھو, ان کے جسم سے جو پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے یہ نہیں دیکھو. یہ عقیدے اور کانسیپٹ کے لحاظ سے کانما خر من السماء, ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں دفن ہو گئے ہوں. اتنا اونچا مقام دیا تھا, اور یہ زمین کی پستیوں میں گھس رہا ہے, کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی بندر کی عبادت کر رہا ہے, سانپ کی عبادت کر رہا ہے, اژدہے کی عبادت کر رہا ہے. یہ بندر بھی پتہ نہیں کون سے ماتا کی روح آئی ہوئی ہے, اور وہ کون سے روح ہے یہ چوہوں میں گھسی ہوئی ہے. بھائی تو آدمی ہے, انسان ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس. اور یاد رکھو, کوئی کسی بزرگ کی پوجا پاٹ کرتا ہے نا, دیکھو پوجا پاٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے. بہت سے لوگ بزرگ کی پرستش کر رہے ہیں لیکن اس عمل کو عبادت کہتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں.
ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کہتا ہے تم ایک خدا کو نہیں مانتے. تو خوب سمجھ لیں آپ کا یہ دعویٰ کہ میں خدا کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی شرائط کے مطابق مانیں آپ. اگر آپ نے اللہ کے سوا یا اللہ یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد اور قبروں سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس سوچ اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، جب چاہیں یہ مدد کر سکتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مانگو گے تو آپ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہو میں توحید پرست ہوں، اللہ آپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نہیں مانتا کہ آپ توحید پرست ہیں. اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا، میرے سامنے سر جھکا. تو اس بزرگ کو سمجھ رہے یہ عالم الغیب ہے. آج بعض لوگ جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کو ہمارے سارے حالات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے. او بھائی وہ تمہاری طرح کا انسان ہے یار، اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ ہمارے سب حالات جانتا ہے اور اس کو فیوچر کا بھی یہ بتا دی. بزرگ پہنچے ہوئے ہیں. یہ بزرگ کیا ہے؟ بزرگی کا یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ پیغمبر کا کانسیپٹ نہیں ہے تو بزرگوں کا کہاں سے ہو گیا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہی اعتراض کرتے تھے، مالی حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہے؟ یاکل الطعام، ان کو تو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، یہ تو روٹی کے محتاج ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو دوا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو نکاح بھی کیے ہیں، ان کی تو اولاد بھی ہوئی ہے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں خریداری بھی کر رہے ہیں. بزرگ ایسے تھوڑی، پیغمبر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. پیغمبر تو بٹن دبائیں خوراک آسمان سے آ جائے ان کی. انہوں نے تو تجارت بھی کی ہے، یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں. ان کو تو بعض لوگوں نے کیا کیا، منافقین نے صحابہ کی ایک جماعت کو دھوکے سے لے جا کے قتل کر دیا، شہید کر دیا. یہ تو بھولتے بھی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے کے لیے آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے. پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون، ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے جو میں بھول چکا ہوں. صفیں تیار کھڑی ہوئی ہیں. صحابی کہتے ہیں آپ گئے، غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے نماز شروع کی. آج کوئی امام یہ حرکت کرے نا، بوٹیاں بنا کے کووں کو کھلائیں گے لوگ. اس کو بھول گئے، یہ کیسا یہ امام ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ غسل فرض تھا. انسان پہلے میرے بھائی، وہ عالم مفتی امام بعد میں. اور اسی وجہ سے بعض مسجد میں امام بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا کے پی جاتے ہیں. ان کو پتا ہے پبلک کو بتائے مار مار کے کھا جائیں گے، یہ کوڑ دیں گے پکڑ کے، یہ کوڑ دیں گے. وہ اس کو پتا ہے میں بول ہی نہیں سکتا کہ یار میرا بھول گیا بھائی. ابے تو بھولنے کے لیے تجھے رکھا ہے ہم نے یہاں پہ، بھولنے کے لیے بیٹا تجھے یہاں. تجھے شرم نہیں آتی؟ بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تو نے. جان کر بغیر وضو کی پڑھائی ہوتی تو شرم جتنی آنی چاہیے تھی اس میں اور آنی چاہیے. اس کو بھولتا سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. ہمارے پیغمبر کی یہی تو نبوت کی دلیل ہے. کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے. مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کھانے کے محتاج ہیں، آپ تو پینے کے محتاج ہیں، اور جبریل کیوں آسمان سے قرآن لے کر آ رہے ہیں؟ آپ تو خدا کے پیغمبر ہیں، آپ آسمان پہ جائیں، ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں. آپ چلے جائیں ایک دم آسمان پہ اڑتے ہوئے جائیں اور ہمارے سامنے لے آئیں. بھئی اللہ نے یہ قرآن دیا ہے. او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس طاقتیں ہوتی آپ سونے چاندی کے گھر بناتے. آپ کے تو اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے کہ جب آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہو تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں، سجدے کی جگہ بھی نہیں ہے. معاذ اللہ، نقل کفر. وہ کہتے تھے ایسا مسکین اور ایسا غریب بزرگ یا پیغمبر نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں اس مشرک نے ہمارے دور کے جو جعلی پیر ہیں وہ دیکھے ہوں گے ان مشرکین نے، کیونکہ اتنے موٹے موٹے کٹے اور دمبے حقیقت ہے نذرانے کے پھوڑ رہے ہوتے. ایک دمبا ہوتا ہے، کسی پیر صاحب کو ہدیہ ملا، ہدیے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند، کوئی کسی کو دمبا بھی دے سکتا ہے، بکرا بھی دے سکتا ہے، گھڑی بھی دے سکتا ہے. اس پہ نہ ہمیں اعتراض ان لوگوں پہ ہے جو روحانیت کے نام پہ دمبے کٹواتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. تعویذ دے دیا، 2 بکرے لے آ، 1 مرغی لے آ، لا بھی میرے پاس ہی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، شروع میں کہیں گے وہیں کاٹ دو، پھر کہیں گے چلو ادھر لا کے کاٹ دو. تو او بھائی یہ سارے بزرگ، پیغمبر، قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب پیغمبر کے بارے میں کہا نا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، تو کھاتے ہیں، یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں، اور یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں. تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا دیجئے کہ اچھا وہ کہتے تھے کہ آپ زمین پہ ایسے اشارہ کریں چشمہ جاری ہونا چاہیے، نہریں جاری ہو جائیں، انگور کے باغات پیدا کر کے دکھائیں آپ. تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں میرے ہاتھ پہ جاری کر دے، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. شعبت باز آدمی تو یہی کرتا ہے نا. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اے نبی، قرآن نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر. میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو میں نے کیے ہی نہیں تھے. وہ کس نے کیے تھے؟ وہ اللہ نے کیے تھے. تو جب وہ کروا دے گا تو کر لیں گے، نہیں کروائے گا تو بھائی میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں.
ہل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں. جیسے تمہیں روٹی کی حاجت ہے مجھے بھی حاجت ہے. تم بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہو، میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں.